الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ صحابہ دائمین ابدا. اور اے پیارے حبیب، آپ سے مکے کے لوگ، یہ یہودی سوال کر رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو تم کہو ان سے، ابھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ان کا پورا واقعہ، پورا ذکر. انا مکننا لہو فی الارض. واقعہ شروع ہو گیا یہاں سے. یسألونک عن ذی القرنین میں سائلوں کے سوال کا ذکر ہے. پھر اپنے نبی سے ان کا جواب دلایا. فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم نہیں، ان کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. قرآن کریم میں اس طرح کے واقعات چند ہفتوں سے ذکر چل رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. قصص سے لکھا ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ بات ہوگی بھی. کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اور انبیاء و مرسلین کے علاوہ اور بھی نیک صالح ہستیاں اس امت سے پہلے گزری ہیں جنہوں نے دنیا میں عظیم کام کارہائے نمایاں انجام دیے. ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اچھے طریقے سے تعریف کے ساتھ فرمایا ہے. اب اچھوں کے ساتھ بروں کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو ایک وہ نبی جس نے کبھی مکتب پر منہ نہ دیکھا ہو، کبھی استاد کے سامنے زانوئے ادب نہ طے کیے ہو، کبھی قلم نہ اٹھایا ہو، کبھی کتاب کا ورقہ نہ الٹا ہو، اور پھر ایسے نادر و نایاب تاریخی واقعات بیان کرے اور دنیا کا جغرافیہ بیان کر دے. اس طرح کے واقعات بھی نبوت کی دلیل ہوتی، اس لیے بیان کیا. میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ واقعے ایسے کیوں بیان کیے گئے. نبی امی کا اس طرح کے واقعات بیان کرنا خود آپ کے نبی ہونے کی ایک روشن دلیل ہے کہ ایک اس آدمی کا واقعہ، ایک اس انسان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو آپ سے 3600 برس پہلے ہوا ہو. جن ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہی 3000 برس پہلے کے ہیں قریب. اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 600 برس کا فیصلہ ہے، 600 کچھ برس کا. جس طرح سے آج کتب سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، کمپیوٹر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ذرا سی دیر میں آدمی کہاں سے کہاں معلومات کر سکتا ہے. 1400 برس پہلے کیا تھا؟ انداز دیکھیے. یہ سلون کا جب اصحاب کہف نہیں روح کا ذکر آیا تھا 15ویں پارے میں، تب ہم نے ذکر کیا تھا کہ مشرکین کے مکہ سے 3 سوال مدینے کے یہودیوں نے کرائے تھے کہ ان 3 باتوں کے بارے میں پوچھو، اگر یہ بتا دیتے ہیں تو وہ نبی ہیں. تو اسی میں سب بتا دیں تب بھی نبی نہیں، کچھ بتائیں کچھ نہ بتائیں تب بھی نبی نہیں، کچھ بتائیں کچھ نہ بتائیں تو نبی ہیں. سب بتا دیں تب بھی نبی نہیں، کچھ نہ بتائیں تب بھی نبی نہیں، کچھ بتا دیں کچھ نہ بتائیں تو نبی ہیں. تو ایک تو روح کے بارے میں پوچھا گیا تو روح کے بارے میں نہیں بتایا، روح کی حقیقت نہیں بتائی. فرمایا یہ خدا کا حکم ہے. اصحاب کہف کا واقعہ پورا بتایا گیا. پھر بیچ میں خضر علیہ السلام کو آ گیا. اب یہ ذوالقرنین، سوال یہ کیا تھا کہ وہ کون سا انسان ہے یہ جس نے دنیا میں پچھم سے کے آخری کونے سے پورب کے آخری کونے تک سفر کیا ہو. اس آدمی کا نام بتاؤ. سفر
تو خالی نام نہیں بتایا گیا، اس سفر کی وجہ بھی بتا دی گئی، پوری اس کی ہسٹری ایک رکوع سے کب میں بتا دی گئی، ایک رکوع کے اندر بتا دی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے پیارے حبیب، یہ یہودی مشرکین مکہ سے پوچھوا رہے ہیں آپ سے بطور امتحان اس مرد کے بارے میں جو پورب پچھم کے آخری کونے تک پہنچا ہو، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ قل، کہو ان سے، ساتلو تلایتلو، تلاوت کرنا، پڑھنا، ان قریب میں پڑھوں گا، میں بیان کروں گا۔ ان سائلوں سے کہو ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ، ان کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایسا مذکور ہوگا، ایسا بیان ہوگا کہ تمہاری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ یہ تو ان کا لقب تھا، نام تھا ان کا سکندر۔ سکندر دو گزرے، ایک سکندر اکبر اور ایک سکندر اصغر۔ بہت سے مفسروں کو، بہت سے قرآن کے مفسروں ہی کو دھوکہ لگا، اور یہاں ذوالقرنین انہوں نے سکندر اصغر کو کہہ دیا کہ وہ سکندر اصغر جو ارسطو کا شاگرد تھا۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا، افلاطون بقراط کا شاگرد تھا، یہ سب یونان کے فلسفی۔ اور سکندر جو تھا یہ ارسطا تالیس، عربی میں کہتے ہیں ارسطا تالیس، ویسے ہی اردو میں ارسطو بولتے ہیں۔ ارسطو، فارابی، یہ سب یونانی فلاسفر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بڑے تعلیمی کام کیے ہیں، اور ہر موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، علاج و معالجے پر بھی اور ہندسہ پر بھی اور تصوف و اخلاق پر، لیکن ان کا تصوف اسلامی تصوف کی طرح نہیں تھا۔ سیاسیات پر بھی لکھی ہیں، ہر طرح کی۔ یہ تو بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگا، چونکہ یہ جو سکندر اصغر تھا، یہ سکندر اصغر جو ہے یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 300 برس پہلے گزرا ہے۔ ارسطو اس کا استاد بھی تھا، جب اس کو حکومت ملی تو اس نے اپنا وزیر بھی بنا لیا تھا ارسطو، اور دارا شکوہ ایران کا جو بادشاہ گزرا ہے اس سے اس نے جنگ کری تھی، پرانے ایران کا۔ اور فارس میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو سب کو اس نے زیر کیا تھا۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، 36 برس کسی میں لکھا کتابوں میں، کسی میں 32 برس لکھا، اور یہ مومن نہیں تھا۔ اور یہ سکندر جن کا لقب ذوالقرنین ہے، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد تھے۔ خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے سفر اس لیے کیا تھا یہ لمبا، بہت وجوہات تھیں۔ انہیں بزرگوں سے مطالعہ بھی ہو کرتے تھے، انہیں یا بزرگوں سنا تھا یا تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا انہوں نے کہ ایک چشمہ ہے جسے عین الحیات کہتے ہیں، اس کا جو پانی پی لے گا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ تو چشمہ حیات، آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے۔ خضر علیہ السلام پورا لمبا واقعہ ہے، وہ واقعات نہیں بیان کریں ہم جلدی سے، کیونکہ بہت چل نہیں پا رہا۔ تو عظیم لشکر تھا ان کا، بہت بڑا لشکر تھا۔ تو بتایا کہ اس چشمے تک گھوڑوں سے پہنچ سکتے ہو آپ، کہ رات میں، یہ بتایا کہ رات میں کس جانور کو زیادہ نظر آتا ہے۔ تو ان کے جو لشکر میں فلاسفہ تھے، ماہرین حیوانات، اب اس وقت کوئی پلین لین تو تھے نہیں، گاڑیاں تو تھی نہیں، پیٹرول نہ تھا، نہ ڈیزل، نہ بجلی، جانوروں سے سفر ہوتا تھا۔ تو ماہرین حیوانات نے بتایا کہ سب سے زیادہ تیر اندر رات میں گھوڑے کی ہوتی ہے۔ پھر پوچھا گھوڑے میں مونس کی یا مذکر کی؟ تو بتایا مونس یعنی گھوڑی کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پھر پوچھا بچہ تو ہی گھوڑی یا بلا بچے کی گھوڑی؟ تو کہا بلا بچے کی گھوڑی کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو 6000 گھوڑیاں انہوں نے اکٹھی کی، 6000 اپنے بہادر سپاہی لے کے چلے تھے یہ چشمہ حیات پینے کے لیے۔ اس کے مقدمۃ الجیش جو لشکر کا اگلا حصہ، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ مقدمۃ الجیش اور خضر علیہ السلام کے وزیر بھی تھے۔ وہ یہاں پر بات ہے کہنے کی
جدوجہد انہوں نے کی تھی، کوشش یہ انہوں نے کی، چلتے 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 سفر کیا، چشمہ حیات تک پہنچ گئے، خضر نے پی لیا اور یہ محروم رہے، خضر نے پی لیا اور یہ۔ حافظ شیرازی کی شعر سناؤں اب میں ایک فارسی کا، فیض ازل بزور زر اور آمدی بدست، فیض ازل بزور زر اور آمدی بدست، خدائی فضل خدائی کرم، اللہ کا فضل اللہ کا کرم، اگر دولت و روپیے سے حاصل کیا جا سکتا، جاہ و جلال اور لشکر اور فوج پھاٹے سے حاصل کیا جا سکتا تو آب حیات بجائے خضر کے سکندر کی قسمت میں ہونا چاہیے تھا۔ کتنی بڑی طاقت، کیسا چھٹا ہوا اپنے لاکھوں کے لشکر سے چھانٹ کے لے گئے تھے، یہ پوری سلطنت کا پیسہ خرچ کرنا چاہ رہے تھے۔ علم و فضل، خدائی فضل خدائی کرم نہ گھر خاندان سے ملتا ہے، نہ دولت کے انوار سے ملتا ہے، نہ جسمانی قوت سے ملتا ہے، تو خدا کی توفیق ہوتی ہے۔ ہمارا عمل اللہ تعالی کی توفیق ہے اور اس پر اجر و ثواب اس کا فضل ہے۔ بول احسن تیرا کیا ہے؟ یہ بات میں 3 دن سے گھوم رہی دماغ میں کہ ہمارا عمل، بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر خدا توفیق نہ دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ خدا توفیق نہ دے تو بندہ اس ٹھنڈ میں فجر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ طبیعتیں پست ہیں، ہمت کمزور ہے، جسم لاغر ہے۔ حافظ شیرازی کیا بتائیں، وقت ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسا رہتا ہے جنگلوں کی دنیا میں انسان نہیں، جنگلی جانوروں میں رہ رہا ہوں، اور جب عشق و محبت سے محروم ہے تو کیا ہے؟ اب ایک نعت میں ابھی آپ شعر پڑھ رہے تھے تو یاد آ رہا تھا مجھے، اب اس میں ذکر ہے، اس واقعے میں ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، انسان کی اولاد سے ہیں، لیکن ساری چیزیں جانوروں طرح ہیں۔ ابھی آئیں گے واقعہ، ساری چیزیں میں ابھی واقعہ ان کا آئے گا، یاجوج ماجوج کا، جو سکندر نے دیوار بنائی تھی، ابھی دیوار کا بھی ذکر ہے، سد سکندری۔ ایسا نہیں ہے سد سکندری کوئی فردی چیز ہو، فردی چیز نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ مشکات الانوار نام کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ کانا ذوالقرنین بعد نمرود جو بادشاہ ہوا اس کے بعد یہ ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، فی عہد ابراہیم علیہ السلام، علامہ یاتی آگے پھر واقع آئے گا، وہ عاشا طویلاً، کافی لمبی عمر پائی تھی، وہ کان الخضر علی مقدمت جیسے ہی بے مدرت المستشار، اور خضر تھے ان کے لشکر کے مشرع کار مقدم الجیش کے طور پر وزیر کی طرح رہتے تھے۔ وقال ابن کثیر، ابن کثیر تفسیر کی کتاب بہت مشہور ہے علامہ ابن کثیر کی، وقال ابن کثیر والصحیح انہ ما کان نبیا ولا ملکا وانما کان ملکا، ملک فرشتہ، ملک بادشاہ، نہ نبی تھے نہ ملک تھے، نہ وہ فرشتہ تھے، چونکہ جو ان کے کام تھے وہ فرشتوں کی طرح تھے، جو اڑان تھی، جو پرواز تھی، جو قوت تھی، وہ کس کی طرح تھی؟ یا پھر معجزہ ہو تو نبی؟ فرماتے نہ نبی تھے نہ فرشتہ تھے وہ، بلکہ کان ملکا صالحا عادلا، نبوت میں ان کی اختلاف ہے، نیک و صالح ہونے میں سب کا اتفاق ہے، بادشاہ تھے، نیک تھے، عادل تھے، اور اقلیم ہفت اقلیم کے بادشاہ بنے تھے۔ بارہ میں بتا چکا ہوں کہ دنیا میں 4 بادشاہ، پوری دنیا کے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، ایک سلیمان علیہ السلام مومن نبی تھے، دوسرے یہ مومن، تیسرے نمرود اور شداد کسی نے کہا، کسی نے اسے کہا بخت و نصر کو کہا ہے، اور ایک طبیان نام کی کتاب ہے، اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ میں بالکل جو اس کو ان کے بارے میں اختلاف بہت ہے تاریخ میں جن پہ ہمارے علماء نے سنی علماء زیادہ اتفاق کیا، وہ صرف وہ اقوال بیان کر رہا ہوں میں تاکہ آپ لوگ اس میں نہ پڑھیں سچ و پنج میں۔ اور یہ ہے کہ ان کا جو معنی رہا ہے، طبیان نام کے بتایا گیا ہے ذوالقرنین کا قریب 500 برس، اور جب وہ سد سکندری دیوار بنا چکے اس کے بعد پھر لوٹے بیت المقدس کی طرف آئے اور وہیں انہوں نے وصال فرمایا، وہیں
ذوالقرنین ان کو اس لیے کہتے ہیں قرن، قرن کے معنی ویسے سینگ کے آتے ہیں، قرن معنی سینگ کے آتے ہیں، سینگ کے. تو بہت سی وجوہات ہیں. قرنین اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر علم باطن دونوں سے نوازا تھا. گزشتہ نشستوں میں علم باطن کے بارے میں اور گزشتہ اتوار کو علم باطن کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں علموں سے نوازا تھا، قرنین، علم ظاہر سے بھی اور علم باطن سے بھی. وہاں نے فرمایا چونکہ قرن اول مشرق، قرن ثانی مغرب، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ ایک سین اور جہاں ڈوبتا ہے دونوں کے مالک، یعنی پورب سے پچھم تک پورے روئے زمین کے مالک بادشاہ بن گئے تھے. اور بہت سی وجوہات لکھی ہیں کہ ان کے دو زخم تھے. جیسے مولا علی کا بھی ذوالقرنین لقب ہے. سیدنا مولا علی کا بھی صوفیہ کرام فرماتے ہیں اپنی اصطلاحات میں ذوالقرنین، علی ذوالقرنین، کہ مولا علی کے دو زخم سر پہ تھے. ایک عمر ابن عبد کا جو جنگ خندق میں لگا تھا، اور ایک دوسرا وہ زخم جس سے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا ابن ملجم کا. مولا علی کا بھی لقب کہلایا تھا. یہ ہم نے ان کی مختصر سی وہ، اور باقی علامہ ابن جلال الدین سیوطی نے بہت باتیں لکھی ہیں، وہ بھی انہیں بیان کروں گا میں. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے جلوے دیکھنا ہے اور وہ اس کی عطائیں دیکھنا ہے. تو کہتا فرماتا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اے پیارے حبیب یہ یہودی یہ قریش شر کر رہے ہیں، تمہارے علم کا امتحان لے رہے ہیں. لو میں لوح محفوظ تمہارے سامنے کھولے دیتا ہوں، یا میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، سنا دو پورا ایک ایک برقع ان کی زندگی کے پلٹ کے رکھ دو، ان کے سامنے پلٹ دو، ان کے سامنے کھول دو ان کی زندگی کے ایک ایک برق. جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کی زندگی کے ایک ایک برق پلٹو. انا مکننا لہو فی الارض، زمین پر قابو میں نے انہیں دیا تھا. مکنو قوت دینا، اختیار دینا، قابو دینا. ہوائیں ان کے تابع تھی، تاریکی ظلمت و نور ان کے تابع تھا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سامنے آتے تھے اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان کا پیچھا کرتے. شہر کے شہر، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک فتح کرے جاتے. اللہ تعالیٰ نے نور و ظلمت کو ان کے تابع کر دیا تھا. روشنی اور تاریکی. نور کا عالم یہ تھا کہ وہ آگے آگے چلتا تھا رات میں، اور تاریکی پیچھے سے ظلمت اندھیرا کر لیتی تھی. جو پیچھے آ رہا اسے کچھ آگے نظر ہی نہیں آ رہا، انہیں آگے سب کچھ نظر آ رہا ہے. خدائی عطائیں ہیں نا کہ رات ہے تو رات میں نور دن کا کام کر رہا ہے، اور دن ہے تو ظلمت رات کا کام کر رہی ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. بے شک سکندر اعظم ذوالقرنین کو یہ قوت، یہ توانائی، یہ اتنی لمبی مسافت کی قوت، یہ طاقت شاہان زمانہ کے بڑے بڑے لشکر جرار پر فتح کی قوت دینے والا میں ہی ہوں. میں مکننا لہو فی الارض، زمین پر میں نے ہی یہ سب کچھ انہیں دیا تھا. یہ تصرف، زمین پہ تصرف. ایک گھر کا مکھیا اپنے گھر میں تصرف پورا کرتا ہے. بیوی کو اس کی بات ماننا ہے، بچوں کو اس کی بات ماننا ہے، پوتوں کو اس کی بات ماننا ہے، سب تصرف اختیارات. پھر مدبر بھی ہونا چاہیے وہ، پھر وہ ساری تدبیریں وہ کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے مکننا لہو ہے جعلنا لہو مکنتن قدرتن و مدبرتن. عظیم الرائے، عظیم التدبیر کیا تھا ہم نے انہیں. طرح طرح کے اسباب، بادلوں کو اور نور کو، ظلمت کو، رات کو، دن کو، سب کو ان کے تابع کر دیا تھا. روئے زمین، بس روئے زمین کے سفر کو ان کے لیے آسان کر دیا گیا. وَذُلِّلَتْ لَهُ طُرُقُهَا، اور زمین کے جو راستے تھے یہ ان کے لیے ہموار کر دیے گئے. وَذُلِّلَتْ لَهُ طُرُقُهَا، زمین کے جو کٹھن اور سخت راستے تھے وہ ان کے لیے ہموار کر دی گئی. یہ سب چیزیں آتی ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ میں. اب میں ایک روایت یہاں پر عبداللہ ابن عباس
سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بارہا ہر نشست میں کبھی شاید ہی کوئی نشست جاتی ہو، کیونکہ قرآن کے سلسلے میں جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو عبداللہ ابن عباس لازم قرآن کی تفسیر کے جتنے اقوال سیدنا عبداللہ ابن عباس سے اور کسی صحابی سے نہیں۔ مولا علی کا علم بھی ان میں تھا، رسول اللہ کا علم، دونوں کے جامع تھے، اور علم کا شوق یہ تھا کہ قریش خاندان رسول بنو ہاشم سے ہونے کے بعد بھی مدینے میں جتنے صحابہ تھے بزرگ، یہ تمکنت نہیں تھی، انانیت نہیں تھی کہ میں خاندان رسول کا ہوں، میں قریش کا ہوں اور یہ مدینے کے انصار ہیں اور ہم ان کے پاس نہیں، خاندانی وجاہت نے، علم کی زیادتی نے انہیں کسی کے پاس علم حاصل کرنے سے روکا نہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی ایک معمولی مزدور کے پاس بھی ایک رسول اللہ کی حدیث ہے تو اس کے پاس جاتے ضرور تھی، اور جب طالب علم میں یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے، علم کے متلاشی میں یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، تب جا کر وہ صحیح عالم بنتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ صحابہ رش کرتے تھے جب عبداللہ ابن عباس عمر کے برابر بیٹھتے تھے، بزرگ صحابہ رش کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس، تو تفسیر کا جب ذکر آتا ہے تو اب عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا ابراہیم علیہ السلام بمکہ فاقبل علیہما ذو القرنین۔ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام مکہ ٹھہرے ہوئے تھے، ویسے تو مکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل میں ہوئی جو عراق کا علاقہ کہلاتا، پھر تو بعد آپ ہجرت کر گئے اور فلسطین وغیرہ کے علاقے میں رہے، وہیں پر اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے کہ نا فلسطین وغیرہ میں، اور مکے میں اسماعیل علیہ السلام چھوڑ گئے۔ تو جس زمانے میں مکے میں قیام تھا اسی زمانے میں مکے سے یہ گزرے ذو القرنین۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ فاقبل علیہا ذو القرنین، تو مکے کی طرف سے جب گزرے فلما کانا بالابتہ، جو ابتہ ایک جگہ ہے مکے میں، ابتہ بتہ بھی کہتے ہیں لوگ، جب وہاں یہ پہنچے قیل لہ فی ہذہ البلدۃ ابراہیم خلیل الرحمن، تو ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں اللہ کے خلیل ابراہیم ہیں، سواری پہ سوار ہیں اور ان سے بلا ملاقات کے جا رہے ہیں۔ فقال ذو القرنین ما ينبغي لي ان اركب في بلدة فيها ابراہیم خلیل الرحمن، یہ ہمارے لیے کہاں زیب دیتا ہے کہ جہاں خدا کا خلیل ہو موجود اور وہاں میں سواری پہ چلوں، مجھے پیدل چلنا چاہیے۔ یہ کمالات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا، انا مکننا لہ فی الارض، جب بڑوں کا ادب ہوتا ہے دل میں تو خدا دیتا ہے یہ قدرتی قوت۔ تو فرمایا ارے خدا کا خلیل جس شہر میں موجود ہو اور اس شہر میں شاہی انداز سے نکلوں چلوں۔ فنزل ذو القرنین، سواری سے اترے، پیدل چلے خلیل الرحمن کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے۔ اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ جس نے مغرب سے مشرق تک سب کو زیر کر کے اپنی حکومت کا لوہا منوا لیا، اور ایک اللہ کے خلیل کے سامنے ہم جا پیدل چلے۔ فسلم علیہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کے بعد معانقہ کیا فهو ابل من آنقا عند السلام۔ بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی اولیات حاصل ہیں، اولیات جیسے 10 چیز جو اسلام میں ہے، مونچھیں تراشنا اور ناخن تراشنا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کہلاتی ہیں، جو ہمارے لیے بھی سنت ہے اس امت کی۔ تو ایسی بہت سی اولیات ہیں، داڑھی کا سفید ہونا اور بہت سی چیزیں۔ تو بعد سلام معانقہ فرماتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے شروع ہوا، بعد سلام معانقہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے معانقہ کیا۔ روایتوں میں آیا ہے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا تواضع سے پیش آئے، عاجزی، تذلل، تواضع اللہ تعالی کے خلیل کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اس قدر اختیارات اور اتنے بڑے عظیم بادشاہ ہونے کے بعد، تو خداوند قدوس نے ان کو اس تواضع کے صلے میں یہ دیا کہ بادلوں کو بھی ان کے مسخر کر دیا۔ اب آسمان کے بادل ذوالقرنین کے اشارے پہ چلیں۔
فَإِنَّ ذَلِكَ سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ لِأَنَّهُ تَوَاضَعَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے خلیل کے لیے عاجزی کی تھی، تواضع کیا تھا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے کہا کہ اب تم ان کے اوپر، ان کے لشکر پر سایہ کنا چلو گے۔ رفع اللہ تعالیٰ فَكَانَتْ سَحَابَةٌ تَحْمِلُهُ وَأَسَاكِرُهُ وَجَمِيعُ آلَاتِهِمْ إِذَا أَرَادُوا غَضْبَةَ قَوْمٍ سُخِّرَ لَهُ النُّورُ وَالظُّلُمَةُ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک شعر پھر یاد آ رہا، چون نہت در تو صفات جبرائیل۔ میں بتا دوں آپ لوگ کو کسی کو برا لگے، خلق اروا اصل ہے، ہر انسان میں اخلاق اروا اصل ہے۔ امام غزالی کی تحقیق سے اخلاق اروا انسان میں اصل ہے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، ویسے ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اخلاق اروا کتا پن، سور پن، شیطان پن، فرشتہ پن، یہ اخلاق اروا ہے۔ بھیڑیے کی خصلات بھی اس میں، خنزیر کی خصلات بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ 2 4 6 آدمی بالکل کیا پڑھے لکھوں کی بات کرو، 2 4 6 لڑکے جب آپس میں بھیڑ جائیں تو اتنی خطرناک اور اتنے برے طریقے سے جانور بھی نہیں لڑتے۔ یا کبھی کبھی لوگ کسی کا مال کھانے پہ جاتے، کیسے لوگ جڑتے ہیں؟ کوئی جانور اتنی بری طرح سے نہیں جڑتا ہے۔ جیسے کہیں شادی بیاہ بارات میں دیکھ لو آپ، اور تھوڑا سا بیچارے نے انتظام کیا ہو بڑھیا ہو، بارات لیٹ جائے، وہ سجایا کھڑا ذرا دیر میں چٹ کر دیتے، گویا یاجوج ماجوج نکل پڑے ہوں، اور سب چٹ پڑے، وہ سدے سکندری توڑ دی گئی ہو، یاجوج ماجوج آیا سب سمیٹ دیا انہوں نے۔ تو ایک آدمی نے دیکھا، یہ سب سے دیکھتے ہیں، ایک آدمی بڑھیا 20 طرح کے انتظام دے، خوب سجا، اور 2 منٹ میں سب چٹ، جو کوئی یاجوج ماجوج نکل گئے، سدے سکندری توڑ دی گئی، سب چٹ کر دیا۔ تو یہ 4 اخلاق اربع کہتے ہیں ہر انسان میں ہے، جس کو میں آپ لوگوں سمجھنے لگ رہا ہوں۔ کتا پن، سور پن، شیطان پن اور فرشتہ پن۔ کتا پن، سور پن، شیطان پن، یہ تینوں چیزیں انسان کو گڈھے میں لے جانے والی ہیں۔ ان تینوں کو داب کے جب اپنے اندر فرشتہ پن پیدا کرتا ہے، یہ صفت کمال ہے، تو پھر معین الدین چشتی غریب نواز بنتا ہے، عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ اس کی دنیا، اس کی نظر عنایت سے چور ولی بن جاتے ہیں، ڈاکو قطب بن جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے اندر سے جو صفات حیوانی تھیں، جو صفات بہیمیہ تھیں، ان کو مار کر اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کر لی۔ تو جو پرواز فرشتہ کی ہوتی ہے، وہی پرواز ان انسانوں کی ہوتی ہے، یہی پرواز۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں 70 مریدوں کے روزہ افطار کیا، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بعید نہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صفات ملکوتی جب پیدا ہوتی انسان کے اندر، کیسے نازک وقت میں غریب نواز کا یہ 40 درویشوں کا قافلہ سمجھا آیا تھا، اور یہ فرشتہ پنی تو تھا کہ کفرستان میں کس طرح سے ایمان کے پودے لگائے۔ اب سنو شعر، چون نہت در تو صفات جبرائیل، ہم چون فرق بر ہوا جوئی سبیل۔ جب اللہ تعالی تیرے اندر جبریلی صفات پیدا کر دے گا، جبریلی کمالات پیدا کر دے گا، فرشتے کی صفات پیدا کر دے، تو زمین کے پیڑ پودوں پہ، زمین کے غلاظت خانے میں نہیں گرے گا، تو عرش اور ملک کی سمجھا پرواز کی کوشش کرے گا۔ اور چون نہت در تو صفات ہائے خر، اور چون نہت در تو صفات ہائے خر، صد پرد گر ہست در آخوری پری۔ اور کہتے جب اپنے اندر تو گدھے اور کھچر کی خصلتیں پیدا کرے گا تو تیرے اندر 100 پر لگا دیے جائیں گے، تو گھاس پھوس کے علاوہ آگے نہیں اڑے گا۔ ارے گدھے کی پرواز کتنی ہے، کہاں جائے اڑ کے؟ بس ہم بھی کھانے میں لگے ہیں، پینے میں لگے ہیں، بس اسی لیے ہے کہ مکان کیسے اعلیٰ ہو جائے، لباس کیسے اچھا ہو، بچے کیسے سب سے اعلیٰ معلوم ہو۔ یہ صفات خر ہیں۔ انسان کو جد و جہد کرنا چاہیے کہ اپنے اندر وہ کچھ نہ کچھ صفات ملکوتی پیدا کرے۔ اولیاء اللہ، یہ بڑی لمبی فہرست ہے اولیاء اللہ کی،
چاہے متقدمین اولیاء ہوں، چاہے متاخرین اولیاء ہوں، چاہے ماضی قریب کے اولیاء ہیں، یہ ریاضت کے ذریعے سے، یہ عبادت کے ذریعے سے. آج کل کے یہ ہم جیسے نااہل پیروں کی طرح نہیں، سمجھے آپ، جو ہر وقت عیش آرام، تعظیم، شہرت، عزت، دولت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. کون ہاتھ چوم رہا ہے، کون نہیں چوم رہا ہے، کون تعظیم کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون نذرانہ دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا ہے، کہاں ریاضت، کیسی عبادت، کیسا علم، کیسا لدنی، کیسا باطن، کیسا ظاہر، کیسی بصیرت، اس سے کیا ان کو لینا دینا ہے؟ صرف اپنی عزت اور روزی روٹی کے چکر میں لگے ہیں. ارے میاں جناب بند، یہ صفات ملکوتی عبادت سے پیدا ہوتی، ریاضت سے پیدا ہوتی، مدتوں سفر کرنا ہوتے ہیں. امام راضی کی طرح 5,000 کلومیٹر سفر کرنا پڑے گا. غوث اعظم کی طرح سے سمجھے آپ گیلان جیسی بستی سے بغداد کا نازک وقت میں سفر کرنا پڑے گا. غریب نواز نے کتنے سفر کیے، مشقت گزار سفر کیے، تب جا کے اس مقام پہ ملکوتی صفات پیدا. چون نہت در تو صفت آئے خر، لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے ان کا شعر پڑھا تھا حافظ شیرازی کا، فیض ازل بزور زر آرام دی بدست. یہ ایسا شعر ہے، فیض ازل بزور زر آرام دی بدست. روز ازل میں جو چیزیں خدا نے لکھی ہیں اگر وہ طاقت کے بلبوتے پر آتی تو آب حیات سکندر کے ہاتھ آتا. بہت کوشش کی، بہت جد و جہد کی، لیکن قسمت میں خضر کے تھا. پینے سکندر گئے تھے، ملا کس کو؟ آئے مکے میں تھے، اترے مکے میں تھے. قرآن اکثر صورتیں مکے میں اتری، لیکن ایمان قرن میں آ رہا ہے. ابو جہل محروم ہے، ابو لہب محروم ہے، دیکھا بھی نہیں لیکن ایمان ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آج ایک امام غزالی کی ایک بات یاد آ رہی ہے، کسی صحابی نے کہا ہے تابعین سے، کسی صحابی نے کہا ہے تابعین سے، تم لوگوں کے پاس تو قرآن ہے. ارے ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایمان دیا جب قرآن بھی نہیں آیا تھا. آج پورے حافظ ہیں، ایمان نام کو نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا ایمان نہیں، ہدایت نہیں، تو پھر قرآن کیا کرے گا؟ یہی فیض ازل ہے، اسی کے نام فیض ازل ہے. ارے جب خدیجہ ایمان لا رہی تھی، ابو بکر ایمان لا رہے تھے، علی ایمان لا رہے تھے، زید ابن حارثہ ایمان لا رہے تھے، تو کتنی صورتیں قرآن کی آئی تھی؟ 4-5 آیتیں پہلی بار اتری تھی. سعد ابن وقاص ایمان لا رہے تھے، عبیدہ ابن جراح ایمان لا رہے تھے، عثمان ابن عفان ایمان لا رہے تھے، تو کتنا قرآن اترا تھا. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. سارا ساز و سامان، سارے اسباب، سارے آلات، سارے ذرائع، تصورات، عقل کامل اور سب کچھ عطا کرنے کے بعد اب وہ سفر شروع کر رہے ہیں. فتبا سبا مطلب طریق، سبب کے معنی سب اپنے، اگر سبب معنی علم ہے تو اپنے علم کے مطابق چلے، اپنی نالج کے مطابق چلے، اپنی علم اپنی نالج کے مطابق سفر شروع کرا. چلتے 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 دیکھیے یہاں پر جو آپ لوگ سائنس پڑھے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا بتا لیں گے یہاں پر، اور ہم یہاں پر کہیں نہ کہیں چوک کر سکتے ہیں تو، لیکن ہم سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور ویسے تھوڑی سی حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ پہنچے بالکل سورج ڈوبنے کی جگہ پر، سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں پہنچے. وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو دیکھا کہ وہ سورج ڈوب رہا ہے سیاہ کیچڑ میں، کالے کیچڑ میں. اب سوال کر سکتا ہے ہر آدمی کہ سورج کتنا بڑا ہے زمین سے؟ سورج کتنا بڑا ہے کل زمین سے؟ اور وہ بھی ایک چشمے، کالے کیچڑ کے چشمے بھی، تو چشمہ تو زمین پر ہے. زمین سے کسی نے کہا 300 گنا بڑا ہے، کسی نے کہا 360 گنا بڑا ہے. مطلب سائنس سداؤں کے بھی اختلافات ہوتے ہیں. زمین سے بہت بڑا ہے سورج، تو اس میں ڈوبنے کیا مطلب؟ تو ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے
کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز کو حقیر سے حقیر چیز کے اندر داخل کر دے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وجدہا کا معنی وہ محسوس کر رہے تھے، گویا جیسے ہم لوگ بھی نہیں دیکھتے، گویا سورج بریلی ڈوب رہا ہے، یا یہاں سے کہیں چھت سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، یا تلہر میں ڈوب رہا ہے. تلہر میں ڈوب رہا ہے، تلہر میں تو موسم زیادہ تو یہاں پر، اور یہی زیادہ دار، یہی محسوس ہونا، اپنا وجدان. شاہجہاں پور والے جب دیکھیں گے اپنی انٹیا سے، اپنی چھت سے، تو ایسے لگے سورج تلہر ڈوب رہا ہے، یا بریلی ڈوب رہا ہو. بریلی والے دیکھیں تو لگے گا کہ شاید بدایوں ڈوب رہا ہے، بدایوں لگے گا ہو سکتا بلند شہر ڈوب رہا ہو. سورج کہیں ڈوبتا تھوڑے ہے، وہ تو چل رہا ہے، وہ تو چل رہا ہے، سورج ڈوبتا نہیں ہے. کیسے نادان ہے فلاسفہ بھی کتاب. زمین جو ہے وہ چل رہی ہے، سورج اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیے یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ زمین ساکت ہے، سورج چل رہا. چونکہ خدا کیا فرما رہا ہے، دیکھا کہ انہوں نے سورج ڈوب رہا ہے تو چلے گا تبھی ڈوبے گا. اور بہت سی باتیں یہاں پر، اب وہی فلسفے کی باتیں ہیں بہت زیادہ، ان کو بھی ہم ذکر نہیں کریں گے. وجد عندہا قوما، تو وہاں پر ایک ایسی قوم پائی انہوں نے، ایسی قوم پائی. تو وہ لوگ جو تھے وہ ایمان سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، غیر مومن لوگ تھے. تو اللہ تعالی نے ان کو اختیارات دیے تھے، اور بعد میں فرمایا وہ قوم سمود کے لوگ تھے، جہاں پہنچے تھے وہ قوم سمود کے لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ. قلنا، تو ہم نے بطور الہام ان سے کہا. قلنا لہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ان کو الہام اولیاء پر بھی ہوتا ہے. اللہ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب اما ان تتخذ فیہم حسنا. تو ہم نے ان سے کہا ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان پہ رحم کرو، تمہیں اختیار دیا ہم نے. قالا، تو بولے اما من ظلم، جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، فسوف نعذبہ، تو اسے ہم سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر وہ کفر کی حالت میں مرے گا تو رب کی طرف پلٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ تعالیٰ اسے دے گا برا عذاب آخرت میں، وہ دوزخ کا عذاب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اور جو اس میں سے ایمان لے آئے گا خدا پر اور اعمال صالحہ کرے گا تو خدا کی طرف سے ہے اس کے لیے بدلہ حسنہ، یعنی جنت. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، تو ہم نے اس سے کہہ دیا آسانی برتنا. اتنی طاقت دی ہے، سختی مت کرنا، آسانی برتنا. اب واقعہ بہت لمبا جا رہا ہے. بہرحال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.